اور ہمارے منبر رسول پر جلوہ بار علماء کرام، خطباء اعظام و شعراء اہل سنت، حاضرین مجلس، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتون من كل فج عميق۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ گلچتا میں ہوں، نکہت پاتا ہوں، گلچتا میں ہوں، نکہت پاتا ہوں، حسینی گھر کی نسبت پاتا ہوں۔ گلچتا میں ہوں، نکہت پاتا ہوں، حسینی گھر کی نسبت پاتا ہوں، اور مجھے مسروق اے در حوادث زمانے کو محبت بانٹتا ہوں۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ تمامی حضرات بڑے اچھے ماحول میں تشریف رکھے ہیں، اور آپ نے یکے بعد دیگرے ایک سے ایک نعت خوان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مناظرہ فرمایا۔ وقت کی عظیم ہستی حضرت علامہ مولانا محمد اسرائیل احمد صاحب قبلہ مدرسہ النورانی، مختلف مدرسہ مخدومیہ انوار العلوم اسانہ کی صدارت میں اس جلسے کو آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ یکے بعد دیگرے آپ باقی علماء اہل سنت کو ملاحظہ کریں گے، اور یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج کا یہ پروگرام، آج کا یہ فنکشن کس تعلق سے ہے اور کس سے ریلیٹو ہے، یہ ہم اور آپ سب بھی جانتے ہیں، مگر جب کبھی بھی ایسے فنکشن یا ایسے پروگرامات ہوا کرتے ہیں تو ہمیں تو بس اتنا ہی آتا ہے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے۔ توجہ چاہوں گا میں ان علماء کرام کی توجہ کی بنیاد پر کہ اگر میں غلطی کر جاؤں تو میری اصلاح ہو جائے گی، اور آپ کی توجہ اس لیے چاہتا ہوں کہ آپ سننے کے لیے آئے ہیں، آپ کچھ لے کر کے جائیں یہاں سے۔ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے
دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے، جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ اور مجھے اے جلوۂ کعبہ لگا دے اپنے سینے سے، مجھے اے جلوۂ کعبہ توجہ کرو سبحان اللہ، مجھے اے جلوۂ کعبہ لگا دے اپنے سینے سے، خطائے پر نظر آ رہا ہوں میں، جلوۂ کعبہ لگا دے اپنے سینے سے، خطائیں سب جما کر آ رہا ہوں میں مدینے سے، اور چلانے سے جہنم کی کرے انکار یہ رہتا، چلانے سے جہنم کی کرے انکار یہ رہتا، مدینے کی مہک آتی ہے مجرم کے پسینے سے، مدینے کی مہک آتی ہے مجرم کے پسینے سے، اور قیام اتنا یقین ہے نسبت آل محمد پر، دیا اتنا یقین ہے نسبت آل محمد پر، کہیں بھی لوگ فیصلہ دیں اٹھوں گا میں مدینے سے، کہیں بھی لوگ فیصلہ دیں اٹھوں گا میں مدینے سے۔ بابا کے بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، اللہم صلی علی سیدنا سیدنا حبیبنا و نبینا و مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے خیر رسولہ کے بعد قرآن عظیم فرقان حمید کی ایک مشہور اور معروف آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کی دعوت حاصل کی ہے، اور اسی مطلوعہ تلاوت کردہ آیت مبارکہ کو اپنا عنوان سخن بنانے کی جسارت حاصل کی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتُونَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ آواز دیجیے لوگوں میں کہ تاکہ لوگ خانہ کعبہ کی زیارت کریں، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، آپ حج کے لیے حج سے متعلق آپ لوگوں میں اعلان کریں، لوگوں میں آواز دیں، لوگوں کو آواز دیں، یأتوک رجالا، لوگ چلتے ہوئے آپ تک تشریف لے آئیں گے، لوگ پیروں کے بل پر چلنا شروع کر دیں گے، وعلی کل ضامر یأتون من کل فج عمیق، اور گروہ در گروہ بڑی دور سے لوگوں کے پاس دوسری اونٹنی بھی راہ سے چل کر تشریف لائیں گے۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم سے فرمایا، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم فوری طور پر کچھ ہی دن گزرے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم خانہ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تھے۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر سے آپ نے فراغت پائی، اللہ رب العزت نے فرمایا اے ابراہیم آپ اعلان کر دے کہ لوگوں میں کہ وہ میرے گھر کی زیارت کرے، خانہ کعبہ کی زیارت کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فرمایا پروردگارا میں یہاں سے اعلان کروں گا، یہاں سے کوئی آبادی نہیں ہے، یہاں پہ کوئی گھر نہیں ہے، یہاں پہ کوئی بستی نہیں ہے، نہ یہاں پہ بستیاں ہیں، نہ یہاں پہ محلے ہیں، اور نہ ہی یہاں پہ گھر ہے۔ میری آواز کو سنے گا کون؟ میں اس کو آواز سن گا، کون میری آواز پر لبیک کہے گا؟ قسم خدا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم نے اتنا فرمایا تھا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے ابراہیم آواز تیرا تمہارا کام ہے، اس آواز کو لوگوں کے کانوں تک پہنچانا میرا کام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم نے جب آواز دیا، قسم خدا کی جہاں تک کی آواز کری تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم نے لوگوں کو خانہ کعبہ کی طرف بلایا، ان لوگوں سے عالم ارواح میں کی، عالم ارواح میں بھی آواز کو سنا گیا تو لوگ اپنی مرضی دیکھتے تھے، یہ آواز کو سنا اور جتنے لوگوں نے سنا کروڑوں میں
اس تعلق سے علماء کرام فرماتے ہیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دیا کہ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آؤ، جتنے لوگوں نے لبیک کہا، اس تعلق سے تفسیر روح البیان کی عبارت ہمیں ملتی ہے۔ حضرت علامہ شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر روح البیان میں ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز کو دیا تھا تو سب سے پہلے اس آواز پر لبیک کہنے والے حضرت ہوئے سے کرنی رضی اللہ عنہ، حضرت کرنی رضی اللہ عنہ زمین میں رہنے والے تھے۔ یہی وجہ ہے آج جتنے گلچاتے کی زیارت کے لیے جاتے ہیں ان میں سب سے زیادہ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ہوئے سے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے لبیک کرنے والے ہیں۔ درود پاک پڑھیے تو پیش کرو اللہم مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بڑی ہی مغلوب و حکیم وہ آتے ہیں جن آنکھوں نے خانہ کعبہ کی زیارت فرمائی، رسول کی بات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضے کی سنہری چالیوں کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا۔ یہاں پہ کچھ حجاج کرام ایسے ہیں جن کی آنکھوں نے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ رب العزت کے مقدس سجدے کو دیکھا ہے، اللہ رب العزت کے مقدس گھر کو دیکھا ہے، اللہ رب العزت کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن مقدس وادیوں کے گزرے تھے ان مقدس وادیوں کو دیکھا ہے۔ ان مقدس وادیوں کو ہم دیکھ سکے یا نہیں دیکھ سکے، کم سے کم اتنا تو ضرور کریں کہ جو حجاج کرام کی جن آنکھوں نے کو دیکھا ہے آپ ان کی آنکھوں کو دیکھے۔ یہ علماء کرام ہے، یہ لوگ آپ کو کرتے ہیں، یہ لوگ علماء کرام فرماتے ہیں رسول کی بات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ اتنا پسند تھا۔ آپ فرماتے ہیں جب رسول کی بات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حج سے فارغ ہو کر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف چلتے ہیں، رسول کی بات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سڑک کر خانہ کعبہ کی طرف دیکھتے تھے، نبی جا رہے ہیں مدینے کی طرف مگر خانہ کعبہ کو پلٹ کے دیکھ رہے ہیں۔ دیکھتے دیکھتے آپ اس بات فرماتے ہیں مجھے یہ گھر پوری دنیا کی زمین میں جتنے بھی گھر ہیں ان تمام گھروں میں سب سے زیادہ پسندیدہ یہ گھر ہے۔ اگر مجھے میری کوئی کام نہیں کرتی اور اگر اللہ رب العزت مجھے ہجرت کا نہیں ادا کر جاتا میں اس زمین کو چھوڑ کر مدینہ جاتا۔ خانہ کعبہ کی حرمت ہماری نظروں کے سامنے ہے، ہم اگر اس کی لاکھوں تعظیم کر لیں جتنی تعظیم ہم کر سکتے ہیں اپنی حد تک ہمیں جتنا ہو سکتا ہے ہم کیا کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب، وہ لوگ جو اللہ رب العزت کے نشانیوں کی تعظیم کیا کرتے ہیں، وہ لوگ ایسے ہیں جو تقویٰ کو حاصل کر لیا کرتے ہیں، ان کے قلوب کو تقویت مل جاتی ہے، ان کے قلوب کو تقویت مل جاتی ہے، ان کے قلوب کو صفائی مل جاتی ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں رسول کی بقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں جن لوگوں کی آنکھوں نے رسول کی بقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ان مقدس وادیوں کو اپنے سینوں میں بسایا، قسم خدا کی ان کی عظیم ہستی، ان کا عظیم رسول کی بقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں جب ان وادیوں سے گزرے جاتے ہیں، جب ان وادیوں سے لوگ گزرتے ہیں، اللہ رب العزت کا اتنا بڑا فضل ہوتا ہے۔ جب تک حاجی حج نہیں کیا تھا، جب حج کرنے کے لیے خانہ کعبہ کی وادیوں میں پہنچتا ہے، تاریخ بتاتی ہے، علماء کرام فرماتے ہیں جب انسان کی پہلی نظر خانہ کعبہ پر پڑتی ہے تب یہ مہینے کے بعد دیکھتے رہا ہو، جیسے ہی حاجی کی نظر خانہ کعبہ پر پڑتی ہے اور جیسے ہی نظر کرتی ہے اس حاجی کی زبان سے جو کلمات نکلتے ہیں لہٰذا ہم حاجی صاحب اللہ سے گزارش کریں گے جب آپ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جائیں، جب اللہ رب العزت کی عطا سے، اللہ رب العزت کے فضل سے جب آپ کی پہلی نظر خانہ کعبہ پر پڑے تو آپ ہرگز بھلے بھولے نہیں، جیسے ہی آپ کی نظر خانہ کعبہ پر پڑے ہم سب مل کر آپ کی ایک گزارش کرتے ہیں جیسے ہی نظر پڑے آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں۔ جتنے بھی لوگ ہیں سنت جماعت سے
زندگی کی تمام نصیب فرمائے۔ سورة الفاتحة اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا ونبينا مولانا محمد وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ ایک بات میں پیش کر رہا ہوں، اپنی تقریر کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب درود پاک پڑھیے، اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا ونبينا مولانا محمد مبارک وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ رسول کی وفا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت، آقائے کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کو بتا کر جب ہم ان الفاظ کو ادا کریں گے تو خدا کی بارگاہ ہمارے مقبول اعلیٰ ہوا کرتے ہیں۔ ایک بات میں بتا دوں کہ رسول کی وفا انسان خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے حاضر دیتے ہیں، جب انسان خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، جب طواف کیا کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعے کی نماز خانہ کعبہ میں ادا فرمایا کرتے ہیں۔ سمجھنا چاہوں گا رسول وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعے کی نماز خانہ کعبہ میں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم اور ان کی اولاد مقام ابراہیم میں ہوا کرتی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم اور ان کے ماننے والے اور ان کے ساتھ کچھ انبیاء جنگم اس کے ساتھ جملہ انبیاء کرام حضر اقدس کی جگہ پر رہا کرتے ہیں۔ یہ تمام کے تمام انبیاء کرام اس لیے رہا کرتے ہیں کہ جب قیامت کے میدان میں ان تمام حاجیوں کو ان سبوں میں کھڑا کیا جائے گا، جو بھی حاجی ایسے ہوں گے جو جھوٹے ہوں گے، مگر جب تمام حاجیوں سے کہا جائے گا ان سبوں وجہ ہے اس وقت کے تمام انبیاء کو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی، خانہ کعبہ کی تعمیر کی ضرورت کیوں پڑی، اس کی وجہ کیا تھی، کیوں خانہ کعبہ کی تعمیر کرائی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم نے، حضرت اسماعیل علیہ السلام و تسلیم نے خانہ کعبہ کی تعمیر بڑی محنت کے ساتھ، بڑی قیادت کے ساتھ، بڑی مشقت کے ساتھ تعمیر فرمائی۔ کیوں تعمیر فرمائی، اس کی ضرورت کیوں پڑی، خانہ کعبہ کی تعمیر کیوں فرمائی گئی؟ تو میں چاہوں گا آپ حضرات سے علماء کرام اپنے قدموں سے دھول ادا کر دیں گے، میری گفتگو کامیاب ہو جائے گی، مجھے ان کی توجہ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں آپ کو چاہتا ہوں آپ کو علماء کرام فرماتے ہیں رسول وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جس کتاب کا نزول ہوا ہے اسی کتاب سے ایسے مبارکہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ رب العزت نے جب تمام فرشتوں کے درمیان میں یہ بات رکھا، اللہ رب العزت نے فرمایا میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا تمام فرشتوں نے فرمایا وَأَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ پروردگار زمین میں ایسے لوگوں کو پیدا فرمائے گا اور خلیفہ بنائے گا جو زمین میں کتنا فساد پھیلائے گا، زمین میں خون ریزیاں ہوں گی، اور ہم تو تیری تصویر بیان کرتے ہیں، ہم تیرا حمد بیان کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، تم میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ تمام کے تمام فرشتوں نے یہ سنتا کہ شاید تمہارے رکھے قریب ہم تماموں کے ناراض ہو گیا، وہ فرشتے اللہ رب العزت کے عرش کا طواف کرنے لگے، جب طواف کرنے لگے اس فرشتوں سے خدا نے پوچھا اس کا طواف کیوں کر رہے ہو؟ تمام فرشتوں نے جواب دیا پروردگارا ہمیں ایسا لگا کہ تو ناراض ہو گیا ہے، تجھ کو راضی کرنے کے لیے ہم نے اس کا طواف کرنا شروع کر دیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم سے فرمایا اے ابراہیم، اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم سے فرمایا اے جبریل جاؤ زمین پر ہمارے لیے گھر بناؤ، تم میرے گناہگار بندے گناہ کرے تھے اور آخر اس سے میں اس کی مغفرت فرما دوں۔
یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمایا ہے. خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی کر اللہ رب العزت نے خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کا حکم فرمایا. درود پاک چاہیے تو پیش کروں. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا ونبينا مولانا محمد مبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مگر قربان جائے رسول کی بقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات طیبہ پر اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اتنا بہتر پیدا فرمایا. ان کی تمام زندگی ہماری زندگی کے سامنے ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور پروفیٹ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی no prophet of the world, no prophet is equal to him in knowledge and رسول کی بقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بات تجربہ وہ بات تجربہ ہے آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کے تعلق سے علماء کرام بیان کرتے ہیں. کیا بیان کر سکتے ہیں؟ پوری زندگی تمام ہو جائے گی. نبی کے تعلق سے دیکھو نبی جس زمین پر اپنی زندگی کو گزارے ہیں اس زمین کے تعلق رسول کی بقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہے. مدینہ منورہ کی پوری زمین خاک صفات کی حیثیت رکھتی ہے. پوری زمین خاک صفات کی حیثیت رکھتی ہے. مجھے سنکھیا پرساد کا ایک شعر یاد آتا ہے. گنبد خضرا سے جو ہوتے ہوا آتی ہے, گنبد خضرا سے جو ہوتے ہوا آتی ہے, ہم نبیوں کے لیے سورج سے کام آتی ہے. ہم نبیوں کے لیے سورج سے کام آتی ہے. اور ایسے مسلم ہے جو نبی کو اپنا چاہتے ہیں. ہم کو ہندو ہے, ہم کو رسول کی بقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات طیبہ نبی کی زمین پر آرام کرنا ہے. اتنی بات خیر ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کے تعلق سے کچھ اختلافات پائے جاتے ہیں. نبی کے حاضر و ناظر ہونے کے تعلق سے کچھ اختلافات پائے جاتے ہیں. بے طرح اختلافات ہیں مگر رسول کی بقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس زمین پر آرام کرنا ہے اور جو زمین کا جو حصہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جسم سے کٹ کر چکی ہے. تمام فرقوں کے درمیان میں تمام فرقوں کا اس میں اتفاق ہے کہ جو مٹی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جس میں رہی ہے وہ مٹی اپنے آپ سے افضل ہے. رسول کی بقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہے. مدینہ منورہ میں ایک جگہ ہے, اس جگہ کا نام ہے مقام قبا. مقام قبا اس جگہ کا نام ہے جہاں کی مٹی خاک صفا ہوا کرتی ہے. وہیں پر خاک صفا پائی جاتی ہے. قبیلہ بلوچ کے نانا ہے. وہاں کے ایک شخص ہے جس کو اتنا پورا مرض لاحق ہوتا ہے, سخت بخار ہے. اس بخار کے عالم میں رسول کی بقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ تشریف لاتے ہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک شخص ایسا ہے جس کو مرض نے کسی طرح سے کہا ہے, ان کو ایسا بخار معلوم ہوا ہے اس بخار سے اترنے کی کوئی قوت نظر نہیں آتی ہے. سوچوں میں تمام حد تک پڑ گئی ہے کہ چلنے پھرنے کی طاقت و قوت نہیں مل پا رہی ہے. یا رسول اللہ کرم کر دیجیے, کچھ ایسا کیجیے کہ ان سے بخار اتر جائے. نبی نے فرمایا تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف اس مٹی کو بتاؤں گا, اپنے دور کو قریب کیجیے. نبی فرماتے ہیں وہاں کی مٹی اٹھاؤ, اس کو پانی میں مٹی کو اٹھانے کے بعد اس کو پانی میں کھولتے ہیں اور کھول دینے کے بعد پلاتے ہیں. جیسے ہی پلاتے ہیں بخار فوراً اترتا ہے. تاریخ بتاتی ہے آج تک بنو سلامہ کے لوگوں کے لوگوں کو جب بخار آتا ہے اس میں مٹی کو استعمال کرتے ہیں.
ہے اور حضور کی بقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان مقدس وادیوں کو اگر ہم بولنا چاہیں تو کیا بول سکتے ہیں؟ ہم بول نہیں سکتے ہیں. ہم تو بس اتنی سی دعا کریں گے پروردگارا جتنے بھی لوگ مسجد پاک میں شریک ہیں تماموں کو اس پیارے صحابت کی حاضری نصیب فرما دے. تماموں کو ان مقدس وادیوں سے گزرنے کو گزرنے کی توفیق عطا فرما دے. لہذا آپ جانتے ہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ جو حجاج کرام وہاں پہنچتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تو انہیں کی حالتوں سے واقف ہے. اگر کچھ لوگ یہاں پہ نبی کی محبت میں بیٹھے ہیں نبی اس کو بہت چاہتے ہیں. ارے ہم تو نبی کے جمع پانے والے ہیں, نبی کے چاہنے والے ہیں, نبی ہم سے بالکل باخبر ہے. مگر جو حجاج کرام وہاں تک پہنچتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خدا رب قدیر ان تماموں کو خود کو محبت کے ساتھ رنگ دیوار کی توفیق عطا فرمائے, تصور شعبہ کی طور کی توفیق عطا فرمائے اور خانہ کعبہ کے طواف کی توفیق عطا فرمائے. اس کام سے ایک بات ملاحظہ کریں درود پاک پڑھنے کے پیش کریں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ ہے. آپ دوران سفر میں ہیں, آپ حج کو جا رہے ہیں. دوران سفر آپ نے ایک نوجوان سے پوچھا, اس نوجوان سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا ہوں کہاں جا رہا ہوں, خدا نے خانہ جانتا ہے. جاننے والے کو کیا خبر ہے؟ اگر میں بول دوں گا کہ خانہ کعبہ سے جا رہا ہوں ہو سکتا ہے میں چاہتا ہوں یا نہ چاہتا ہوں, یہ آنا خدا نے خانہ جانتا ہے. خدا نے خانہ اگر میرے وہاں پہنچانے پر راضی ہے تو میں ضرور پہنچوں گا. حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے اس سے اپنی حال پر چھوڑ دیتے ہیں. خانہ کعبہ میں جب پہنچتے ہیں تو تمام کے تمام لوگ قربانیاں کرتے ہیں, تمام کے تمام لوگ قربانی کرنے میں مصروف ہیں. حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی شخص کو دیکھا جو کنارے سے بیٹھ کر رو رہے ہیں. آپ اس سے جا کر پوچھتے ہیں تمہارے رونے کا سبب کیا ہے, تم رو کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا میں رو اس لیے رہا ہوں تمام لوگ قربانیاں کر رہے ہیں مگر میرے پاس قربانی کرنے کے لیے سوائے اس قدر کے اس جگر کے اس دل کے اور کچھ بھی نہیں ہے. میں قربانی کروں تو کیا کر سکتا ہوں؟ جب خدا کی اتنا فرمانا تھا اس کی روح سمجھے ان پری سے پرواز کر جاتی ہے, اس کی روح نکل جاتی ہے. حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اسے خواب میں دیکھا, اس سے پوچھا کہ اللہ رب العزت نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں اس شخص نے جواب دیا خدا نے مجھ کو قبر کا مقام فرمایا. میں نے پوچھا تمہیں قبر کا مقام کیسے مل گیا؟ آپ فرماتے ہیں اس نوجوان نے فرمایا اس لیے کہ ہمیں قبر میں جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں وہ قربان کی تلوار سے شہید ہوئے ہیں اور تو سالوں مدار ہے نبی کی محبت ہی سے پورے تمام چیزیں ڈپینڈ کرتی ہے. اگر نبی کی محبت سلامت ہے تو تمام چیزیں سلامت ہے. میں آپ سے اس لیے بول رہا ہوں آپ صرف سنیے نہیں بلکہ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں. You should not to try to listen only but try to follow whatever I am saying. میں جو بول رہا ہوں اسے آپ سنیے نہیں بلکہ اس کو فالو کرنے کی کوشش کیجیے گا. حجاج کرام چاہتے ہیں ان مقامات کے. آج کل بہت سارے حجاج کرام ملتے ہیں جو ان وادیوں میں پہنچتے ہیں اور ان کو توجہ صرف مارکیٹنگ کی رہا کرتی ہے. اور جو لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں وہ لوگ کہا کرتے ہیں حاجی صاحب میرے لیے چپا لا دیجیے گا, حاجی صاحب میرے لیے جیبی گھڑی لا دیجیے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں میرے لیے توغرا لا دیجیے گا. کچھ لوگ عجب عجب کا سوال کرتے ہیں. کہا کرتے حاجی صاحب جب آپ رسول کی بات صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مطہرہ کے قریب پہنچیں گے, جب نبی کی نظر التفات آپ پر کرے گی, آپ جب نبی کے مزار مقدس کے روبرو جب آپ کھڑے ہو تو نبی سے
آپ اپنے لیے بھی شفاعت کی دعا کیجیے گا اور میرے لیے بھی شفاعت کی دعا کیجیے گا. اور ان مقدس مقامات پہ جو مقدس مقامات رسول کی بقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہترین نشانیوں میں ہے، جب ان کی زیارت کریں تو آپ ان مقدس مقامات کی زیارت کے موقع سے ہمیں فراموش نہ کریں، ہمیں یاد رکھے. غار طور رسول بقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پناہ کی عبادت کی ہے. آقائے کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ واقعہ آپ سنے ہوں گے کہ رسول بقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پہ جس غار میں تشریف فرما تھے، اس غار میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. اپنے بیان کو قریب کیجیے. صرف ان باتوں کو پیش کر کے، صرف اس بات کو پیش کر کے میں اپنی تقریر کو ختم کر دوں گا. تو بات کریے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا ونبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ تھے اس مقام پہ، جس مقام پر نبی تشریف فرما تھے. اس غار میں آپ اتنا ضرور سنے ہوں گے، اسی غار میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک سانپ نے ڈنک مارا تھا. آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں ایک سانپ نے ڈنک مارا تھا، مگر وہ سانپ وہاں سے کتنے دنوں سے انتظار کر رہا تھا معلوم ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں، مدارج النبوت کی حوالہ میں پیش کر رہا ہوں، مدارج النبوت کی عبارت پیش کر رہا ہوں. رسول بقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں وہ اس غار میں 600 سال انتظار کر رہا تھا. اس کی وجہ یہ کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم جس راستے سے گزر رہے تھے، اسی سفر کے دوران، اس راستے سے گزرنے کے دوران وہ ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تسلیم کے قریب آتا ہے اور اس نے کہا، اے عیسیٰ نبی جنا علیہ السلام و تسلیم، آپ بتائیے کہ مکہ کا راستہ کدھر ہے؟ جب صاحب نے پوچھا کہ مکے کا راستہ کدھر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تعجب میں پڑ جاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ تمہیں مکے کے راستے سے کیا مطلب ہے؟ تم تو صاحب ہو. میں بتانا یہ چاہتا ہوں حضرت صاحب جب آپ اس مقام پر پہنچے، اس مقام کی زیارت ضرور کریں اور اس جگہ پہ آپ کھڑے ہو کر کم سے کم 2 رکعت نمازیں نفل ادا کریں اور ہم گنہگاروں کے لیے آپ شفاعت کی دعا فرمائیں. رسول بقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت جب آپ سے اندر پائی جاتی ہے، ہم تو ان کا کلمہ پڑھتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہیں مکے کے راستے سے کیا مطلب ہے؟ تم مکے کا راستہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ جیسے ہی اس سانپ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، اس سانپ نے کہا کہ میں 600 سال سے اس راستے کو ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے وہ راستہ نہیں مل رہا ہے. آپ بتائیے تو صحیح میں وہاں تک کیسے پہنچ پاؤں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، تمہاری زندگی اتنی لمبی ہوگی یہ ممکن نہیں ہے. صاحب نے کہا کہ مجھے معلوم ہے ہماری زندگی اتنی لمبی نہیں ہو سکتی ہے، مگر آپ اللہ کے نبی ہیں، ہماری زندگی لمبی ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تسلیم نے ان کے لیے دعا فرمایا. دعا فرمانے کے بعد وہ سانپ آ کر سیدھے اسی غار میں آ کر چھپا تھا جس غار میں صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے مارا تھا. علماء کرام فرماتے ہیں وہ سانپ جس غار کے سوراخ میں چھپا تھا وہ پوری 70 مرتبہ اس غار میں پکڑا تھا کہ نبی تشریف نہ لائے. یہ محبت تھی ان کی. میں بتانا یہ چاہتا ہوں اللہ رب العزت کے چاہے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان مقدس وادیوں سے جب ہم گزرے، ہمارا کیوڑ اتنا اچھا ہونا چاہیے، ہمارا کیوڑ بالکل نرم اور صرف اپنے آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرات جاری فرمائے تاکہ ان آنسوؤں کے قطرات کے صدقے میں اللہ رب العزت ہماری کوئی دعا نہیں فرمائے اور تمام طرح کے مقامات میں اچھے طرح
کی ہم زیارت کر سکے، تمام طرح کے ارکان کو صحیح طور پر ادا کر سکے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خدا ہم تماموں کو اہل سنت والجماعت سے قیامت سوار کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری بولنے میں یا سننے میں کوئی غلطی بھی ہو کبھی ہمارے ساتھ مل کر بابا کو استغفار کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، توبہ کرنے کا عادت کریے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ ابھی سوال ہے جو الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ